السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ جاسوسی کی تاریخ۔ ماتا ہری۔ مشہور زمانہ جنسی جاسوس ماتا ہری کی سرگرمیاں بھی برطانوی انٹیلیجنس کی نظروں سے اوجھل نہیں تھیں۔ جنگ کے دوران بڑے بڑے عسکری قائدین کے بستر گرم کرتے ہوئے اسے جو معلومات ملتی وہ دشمن کو فروخت کر دیتی۔ پیرس، برلن اور میڈرڈ میں اس نے اپنا کاروبار خوب جمایا، مگر جو راز ماتا ہری دشمن کو پہنچاتی تھی وہ کبھی کبھار ہی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے تھے۔ 1916 میں ایک بحری جہاز جس میں وہ ہالینڈ واپس جا رہی تھی، فلماؤتھ کے مقام پر گھیر کر تفتیش کے لیے لندن لایا گیا۔ اسے خبردار کیا گیا کہ اگر وہ جرمنی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے پائی گئی تو اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماتا نے کوئی توجہ نہ دی۔ بعد میں فرانسیسیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور 1917 میں اسے گولی مار دی گئی۔ کیل اور تھامپس کی نظر سے صرف ایک ہی جاسوس بچ نکلنے میں کامیاب ہوا، جس کے بارے میں اس وقت انکشاف ہوا جب 1925 میں جرمنی واپس جا کر اس نے اپنی یادداشتیں ترتیب دی۔ جولیس سیلبر، جو جنگ بوئر میں برطانیہ کی طرف سے لڑا اور اس بنیاد پر 1914 میں لندن واپسی پر اسے ڈاک خانے کے سینسر آفس میں ملازمت دی گئی۔ وہ سینسر شدہ خطوط کی معلومات کیسر کو فراہم کرتا۔ اس کی ڈاک اس لیے سراغ رسانیوں کی نظر میں نہ آتی کہ وہ اس پر سینسر سے منظور شدہ کی مہر ثبت کر دیتا تھا۔ سلبر کی سب سے بڑی کامیابی جرمنی کو کچھ پراسرار برطانوی بحری جہازوں کے بارے میں خبردار کرنا تھا۔ ایک لڑکی نے لکھا کہ اس کا بھائی پرانے مال بردار بحری جہازوں پر بندوقیں لادنے کی عجیب و غریب سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ سلبر ایک سرکاری سینسر آفیسر کی حیثیت اس لڑکی کے پاس پہنچے اور اسے ڈرا دھمکا کر ساری مطلوبہ معلومات حاصل کر لی کہ بے ضرر نظر آنے والے تجارتی بحری جہاز در حقیقت جزیرہ اوقیانوس کے قافلوں کو جرمن آبدوزوں کے حملوں سے بچانے کے لیے روانہ کیے جا رہے ہیں۔ کیسر کے بیڑے کے لیے سلبر کی یہ معلومات ایک نئے مارکے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ جنگ کے بیشتر عرصے کے دوران بحری لہروں پر برطانوی بحری انٹیلیجنس کا راج رہا، جس کی کمان سر ریگنالڈ ہال، جسے ایک آنکھ میں نشان کے باعث بلنکر بھی کہا جاتا تھا، کے ہاتھ تھی۔ جھڑپیں شروع ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی ایک برطانوی بحری جہاز نے جرمنی کے زیر آب 100 گز لمبی تار کاٹ دی، جو بیرونی دنیا سے جرمنی کے رابطے کا اہم ترین ذریعہ تھی، جس پر کیسر کی فوجیں ریڈیو کے ذریعے پیغام رسانی پر مجبور ہو گئی، جسے برطانیہ کے جنوبی ساحلوں پر قائم اسٹیشنوں سے بھی متاثر کیا جا سکتا تھا۔ ہال ایک جرمن گوریلے کے ذریعے جو ترکی میں برطانوی افواج سے لڑتے ہوئے اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا، دشمن کے سفارتی کوڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ برسل سے ایک نئے ٹرانسمیٹر کے ذریعے نشریات کا آغاز کیا گیا تو بحری انٹیلیجنس کی علم میں یہ بات آئی کہ عملے میں الیگزینڈرز سرزک نامی برطانوی نژاد بھی شامل ہے، جس کے کچھ عزیز و اقارب اب بھی لندن کے ایک علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔ سرزک کو ڈبک ٹکڑے ٹکڑے کر کے نقل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ کام مکمل کرنے کے بعد وہ اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا اور اس کی گمشدگی کے بارے میں ابھی تک قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ انگریزوں کا کہنا ہے کہ جرمن فوج کو اس کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا تھا، جس کے باعث اسے پھانسی چڑھا دیا گیا۔ فرانسیسی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک برطانوی انٹیلیجنٹ اسے جرمنوں کے عتاب سے بچانے کے لیے برسل سے نکال لایا، مگر راستے میں اسے بحری جہاز سے دھکا دے دیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ اسے برسلز کی ایک گلی میں مارو اور بھاگ جاؤ کی پالیسی اپنا کر ایک حادثے کا شکار بنایا گیا۔ وجہ کوئی بھی ہو، سیزرک کی موت اس بات کا ثبوت تھی کہ اب برطانویوں کے نزدیک سراغ رسانی ایک کھیل نہیں تھی، اب یہ ان کے نزدیک زندگی اور موت کا معاملہ تھی۔ بہرحال جرمن کو خفیہ الفاظ حاصل کرنے کے بعد سر ایڈمرل ریگنالڈ ہال کیسر کو غلط پیغامات بھیج کر بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ستمبر 1916 میں اس نے اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے ایک اور جرمن کوڈ حاصل کر کے انہیں یہ غلط اطلاع پہنچا دی کہ شمالی بیلجیان کے ساحل کو فتح کرنے کے لیے بحری جہاز ڈوو ریہاروچ اور تلبیوری
سے نکلنے والے ہیں۔ اس ہوا کو مزید ٹھوس بنانے کے لیے ہال نے ڈیلی میل اخبار کے 25ویں خصوصی ایڈیشن، جس میں ایک مشرقی ساحلی محاذ کی تیاریوں کے بارے میں خبریں شامل تھی، ہالینڈ اور جرمن ایجنٹوں تک بھجوا دیا یا پہنچوا دیے۔ یہ منصوبہ تقریباً کامیاب رہا۔ جرمن ہائی کمان نے فوج کا ایک بڑا حصہ مورچوں سے ہٹا کر ساحل کی طرف منتقل کر دیا۔ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہال کے حاصل کردہ زمرمین ٹیلی گرام نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ سیزی کی طرف سے فراہم کردہ خفیہ کوڈ کے ذریعے وہ جنوری 1917 میں جرمن سیکٹر آف اسٹیٹ آرتھرز یا آرتھر ریمز وہ جنوری 1917 میں جرمن سیکٹر آف اسٹیٹ آرتھر زمرمین کی طرف سے میکسیکو میں متعین سفیر کو بھیجے گئے پیغام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اوقیانوسی قافلوں پر لامحدود آبدوزی حملے شروع ہونے والے ہیں اور میکسیکو پر ہونے والے حملوں کے ذریعے امریکہ کو بھی جنگ میں ملوث کیا جائے گا۔ حال نے یہ پیغام کچھ اس طرح سے وائٹ ہاؤس تک پہنچایا کہ کہیں سے بھی برطانوی اختراع محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لوسانیہ کے ڈوبنے کے علاوہ اس ٹیلی گرام نے امریکہ کو غیر جانبداری کی پالیسی ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اتحادیوں کے لیے اہم ترین پیش رفت ثابت ہوئی۔ ہال، تھامسن اور کیل نے 11 نومبر 1918 کو حاصل ہونے والی فتح میں اتنا ہی اہم کردار ادا کیا جتنا کہ فتح کے حصول کے لیے کوئی کر سکتا تھا۔ بعد ازاں انہیں بیرون ملک انٹیلیجنس نیٹ ورک تشکیل دینے کے فرائض سونپے گئے۔ ان کا ایک ایجنٹ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ہال کے انٹیلیجنس کو جرمنی کا خفیہ کوڈ دے کر ناممکن کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کیا، الیگزینڈر سیزک تھا، مگر اس کا اصل نام سڈنی ریلی تھا۔ تاریخ سراغ رسانی کا غیر محتاط جاسوس یعنی ریلی۔ سراغ رسانی کی تاریخ نے ریلی سے بڑے کسی معمے کو جنم نہیں دیا تھا۔ اس کی پیدائش اور موت متعدد پیچیدگیوں میں گھری ہے، مگر اس کی تمام تر کامیابیاں شک و شبہات سے بالاتر تھیں۔ وہ بلا شبہ ایک بے حس جاسوس اور بہت بڑا رنڈی باز تھا، جس کی مہارت جیمز بانڈ 007 کی افسانوی مہارت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی تھی۔ بانڈ کے خالق آئن فلیمنگ نے ایک مرتبہ کہا، 007 میری بے وقوفی کا حصہ تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ کوئی سڈنی ریلی نہیں تھا۔ اگرچہ ریلی کے بیشتر پاسپورٹوں میں اس کی جائے پیدائش ٹائی پیری آئرلینڈ درج تھی، مگر وہ غالباً 24 مارچ 1874 کو اوڈسیا کے نزدیک جنوبی روس میں پیدا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب 19 سال میں اسے معلوم ہوا کہ جس روسی کرنل نے اس کی ماں کے ساتھ شادی کی تھی وہ اس کا حقیقی باپ نہیں تھا اور وہ اپنی ماں کے ایک آسٹروی عاشق کی کوشش کا نتیجہ تھا اور اس کا اصل نام سیگمنٹ جارجیوچ روز نیبلم تھا، تو یہودی النسل ہونے کے صدمے نے اسے روس مخالف بنا دیا۔ وہ ایک برطانوی بحری جہاز پر جنوبی امریکہ چلا گیا اور چھوٹی موٹی مزدوریاں کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ ایمازون کے جنگلات میں جانے والی مہم میں ایک باورچی کی حیثیت سے بھرتی ہو گیا۔ اس دوران جب کچھ قبائل نے کیمپ پر حملہ کیا تو ریلی کے بہترین فائرنگ نے انہیں بکھیر دیا۔ اس کی بہادری اور روسی، جرمن سمیت کئی زبانوں میں مہارت کے پیش نظر ٹیم کے سرپرست میجر فودرگل نے اسے 1500 پاؤنڈ انعام دیا اور خفیہ ادارے میں ملازمت کی پیشکش کی۔ ریلی نے بلا معاوضہ اپنی خدمات کا آغاز کر دیا۔ اس نے ریلی کا نام اپنی بیوی مارگریٹ ریلی تھامس کے نام پر رکھا، جسے وہ یورپ میں ملا تھا، جہاں وہ اپنے بدمزاج اور سخت شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ بعد ازاں مارگریٹ نے ریلی کو بتایا کہ اس کا شوہر جن زدہ تھا اور اسے بری طرح پٹتا رہتا تھا۔ ریلی نے بالکل ان کے گھر کے سامنے ایک ہوٹل میں رہائش رکھ لی۔ مارگریٹ اب چوری چھپے ریلی کا بستر گرم کرنے اس کے گھر پہنچ جاتی، کیونکہ اس کا شوہر ریلی کی طرف سے تجویز کردہ نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بالکل بے ہوش ہو جاتا۔ اس مقصد کے لیے ریلی نے ایک طبی ماہر کا بھیس بھرا ہوا تھا۔ جب ریمنڈ تھامس نامی یہ شخص اپنے لندن والے گھر میں شدید بیمار پڑا تو ریلی نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے غیر ملکی دورہ کرنے کا مشورہ دیا۔ یورپ جاتے ہوئے نیو ہیون کے مقام پر تھامس مر گیا۔
مارگریٹ کو ورثے میں 8,000 پاؤنڈ ملے اور 5 مہینے بعد وہ ریلی کی پہلی بیوی بن گئی، پہلی مگر آخری نہیں، اور تھامس بھی ریلی کے ہاتھوں قتل ہونے والا آخری شخص نہیں تھا۔ آنے والی صدی میں وہ ایک جرمن کے بھیس میں ہالینڈ میں موجود تھا جو ساؤتھ افریقہ میں بوئز یا بوئرز کو دی جانے والی پرتگیزی امداد کا معائنہ کر رہا تھا۔ ریلی دنیا کے پسماندہ مقامات کو اپنے زاویے سے دیکھنے میں بہترین مہارت کا حامل تھا۔ وہ مشرق وسطیٰ میں تیل کے پوشیدہ خزانوں کی ممکنہ دریافت سے آگاہ تھا۔ اس نے خبردار کیا کہ برطانیہ یہ موقع ضائع کر رہا ہے۔ وہ ایران پہنچا جہاں اسے معلوم ہوا کہ شاہ ایک آسٹریلوی باشندے ولیم ڈی آرسی کو ترقیاتی کاموں کے حقوق فروخت کر چکا ہے اور وہ کینز میں راؤتھ شیلڈز نامی کروڑ پتی سے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل ہے۔ ریلی ایک پروید کا روپ دھار کر وہاں پہنچا اور خیراتی کاموں کے لیے رقم طلب کی۔ جب میزبانوں نے چیک لکھ دیے تو وہ ڈی آر سی کو ایک طرف لے گئے اور وعدہ کیا کہ برطانوی حکومت روتھ شیلڈ کی طرف سے کی گئی کوئی بھی پیشکش 100% قبول کرے گی۔ مئی 1905 میں ریلی کی طرف سے فراہم کیے گئے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برٹش پیٹرولیم نامی ایک کمپنی میں 90 لاکھ پاؤنڈز کے حصص دیے گئے اور آج بھی یہ کمپنی بی پی کے نام سے قائم ہے۔ ریلی نے اگلے کچھ سال روس کی بحری طاقت اور مشرق کی دفاع کو جانچنے پرکھنے کے لیے مشرقی بعید میں گزارے۔ 1914 میں وہ بہت سی مہمات کی تکمیل کے بعد واپس یورپ آ چکا تھا، جس کے بدلے میں ریلی کو برٹش ملٹری کراس سے نوازا گیا۔ 1914 میں جنگ چھڑنے سے پہلے وہ کارل ہائن کے فرضی نام سے بہت بڑی اسلحہ ساز فیکٹری کرپ میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا اعتماد بنانے کے لیے دن رات محنت کی تاکہ وہ ہتھیار سازی کے لیے مرتب کیے گئے شیڈیول حاصل کرنے کے لیے انتہائی حساس ڈرائنگ آفس تک رسائی حاصل کر سکے، اور وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب اس کی اصلیت کھل گئی تو اس نے فرار ہونے کے لیے 2 چوکیداروں کو قتل کر دیا۔ روس واپسی پر اس نے ایک بے پناہ دولت مند بزنس مین کا روپ دھارا اور سینٹ پیٹرز برگ میں ہفتہ ہوا بازی منعقد کیا، جہاں جرمن شرکاء نے طیارہ سازی کی بدلتی ہوئی تکنیکوں کے بارے میں انتہائی حساس معلومات اکٹھی کی۔ اس کے بعد اس حیران کن جاسوس نے جرمن بحری ممالوں تک رسائی حاصل کی تاکہ وہ ان کی روس کے لیے درآمدات کا واحد ایجنٹ بن سکے۔ اس نے ایک سیلز مین کی حیثیت سے بے پناہ کمیشن کمایا اور اتنا کامیاب رہا کہ سینٹ پیٹرز برگ میں موجود برطانویوں نے اپنے سفیر سے شکایت کی کہ وہ آرڈر حاصل کرنے کے لیے برطانوی اداروں کو بھاری رشوتیں دے رہا ہے۔ ریلی امیر ہوتا گیا اور لندن کو کیسر کے جدید ترین جنگی جہازوں کے بلیو پرنٹ موصول ہوتے رہے۔ برطانوی خفیہ ادارہ ریلی سے اتنی اہم معلومات بلا معاوضہ حاصل کر رہا تھا، اسے ریلی کو اپنی شرائط پر قبول کرنا پڑ گیا۔ خفیہ اداروں کے سربراہان کو معلوم تھا کہ ریلی کا ہر اقدام ان کے حق میں ہے، اس لیے وہ اس کے حق پر یا اس کے حکم پر روس اور فرانس جیسے پرخطر علاقوں میں جا کر بھی اپنے فرائض ادا کرنے سے انکار نہ کرتے۔ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ریلی بڑے بڑے خطرات سے ٹکر لینے میں بھی نہ ہچکچاتا، جس کے باعث اسے غیر محتاط ریلی کہا جاتا تھا۔ 1917 میں ریلی واپس لندن آ چکا تھا۔ اگرچہ اب وہ 40 برس کا ہو چکا تھا، مگر اس عمر میں بھی اس نے نقب زنی کا ایک جدید ترین طریقہ اپنایا، اور وہ تھا پیراشوٹ کے ذریعے دشمن کے عقبی محاذوں پر اتر کر معلومات حاصل کرنا۔ اسے مین ہیم کے علاقے میں کچھ جعلی دستاویز کے ساتھ اتارا گیا جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ جرمن فوج چھوڑ کر آیا ہے، اور محض 3 ہفتوں میں ریلی نے جرمنوں کے ایک جارحانہ حملے کے بارے میں اہم ترین معلومات حاصل کی۔ 1918 میں یہ ممکنہ حملہ جنگ کا پانسا پلٹ سکتا تھا، مگر ریلی کی کامیاب مہم کے باعث اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا۔ بعد میں ریلی نے ایک جرمن آفیسر کا بیس بدل کر ننگ برگ کے مقام پر کئی ہفتے گزارے۔ اس دوران اس نے تازہ ترین جنگی معلومات حاصل کی، اور اس مہم میں اس کی سب سے بڑی کامیابی ایک اعلیٰ ترین کمان پر مشتمل اجلاس میں شمولیت تھی، جس میں کیسر بھی شامل تھا۔ اس جنگ کی کامیابی کی اصل کہانی کیا تھی، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔